اب آ رہی ہے قرآن پاک میں وہ اہم ترین آیت جس کو بنیاد بنا کر ہمارے اسلاف نے اجماع کے حجت ہونے کو بھی دلیل کے طور پر اس آیت سے اخذ کیا ہے انڈائریکٹلی، اور ڈائریکٹلی احادیث بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دوں گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت کی بات آ چکی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ اس تک پہنچ چکی ہیں، اس کے باوجود کوئی کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راستے پر چلتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے. تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو پرٹیکولر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے کہ مومنین کا راستہ اختیار کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے، یعنی جس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے یا قیامت تک اہل حق جس پر اجماع کرتے رہیں گے تعویل عام کے اعتبار سے، اس راستے کو جو چھوڑ دے گا نولیہ ما تولا، تو ہم اسے پھیر دیں گے پھر وہ جس گمراہی میں پھرنے کے لیے خود تیار ہوا ہوا ہے، والعیاذ باللہ. اور یہ تو دنیا میں ہوگا، اور قیامت میں وَنُصْلِيهِ جہنم، اور اسے ڈال دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی کہ کوئی جہنم میں جا کر پلٹے، والعیاذ باللہ تعالی. تو اس آیت سے تقلید ثابت نہیں ہوتی ہے، تقلید ہوتی تو ایک شخصیت کی بات ہوتی، اور وہ ایک شخصیت کی بات یہاں ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع، ان کی بھی تقلید کا لفظ نہیں. تقلید ایک نٹوریس ورڈ ہے کہ اندھا دھن پیروی کرنا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھا دھن پیروی نہیں کرتے، پوری علی وجہ بصیرت کرتے ہیں. جیسے سورہ یوسف میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اور میرے صحابہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں، اٹکل پچو چلا کر نہیں ہے. تو مومنین کا راستہ، اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں سلف کا منہج، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، جو قرون اولا کا دور ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے. تو وہ مبارک دور وہ ہے مومنین کا راستہ، اور اس کے بعد بھی قیامت تک جو نئے معاملات آئیں گے ان پر جو اجماع ہوتا چلا جائے گا وہ حجت ہے. لیکن کوئی بھی اجماع صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجماع سے ٹکرانا نہیں چاہیے، ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ بات ہے سیدھی سی. تو یہ آیت ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پرٹیکولر جو ائمہ میں سے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے اجماع کے حجت ہونے پر پیش کیا. اس کے علاوہ بھی اہل سنت کی بھی اور اہل تشیع کی ساری آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، سب لوگوں نے اس آیت کو اجماع کے حجت ہونے پر دلیل قرار دیا ہے. اجماع کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے تو انڈائریکٹلی پتہ چلا، اب ڈائریکٹلی احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امت کا اجماع حجت ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، شروع میں کلیئر کر دوں کہ اہل سنت کی جو فکر ہے، فرقہ نہیں میں بات کر رہا، فکر، وہ چار چیزوں کو بنیاد سمجھتے ہیں. دو ایبسولوٹ ہیں اور دو ڈیرائیوڈ ہیں، جس کو میں نے نام دیا ہے اس ماڈرن دور میں اسلام کی ڈکشنری، جو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یا بی او ٹی بٹ ہے، یہ ڈکشنری بتائے گی. ایک پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ بی اے ٹی بٹ ہے، اور ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے بی یو ٹی بٹ، اس کی بات صحیح ہوگی، وہ پی ایچ ڈی کی بات غلط ہوگی. اسی طریقے سے اسلام میں بڑے سے بڑا سکالر، بڑے سے بڑا عالم اور فاضل اگر کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا ہے اس کی بات حجت نہیں ہوگی، وہ ڈکشنری کے خلاف ہے. تو اسلام کی ڈکشنری دو چیزوں پر ہے پرائمری طور پر ایبسولوٹ، وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور اس پہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز میرے
الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ahlsunnatpak.com پہ بھی. وہ آج اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. بس وہ ایک حدیث المستدرک للحاکم کی صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث کے حجۃ الوداع کے موقع پر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ ہے دو ایبسولوٹ سورسز. اب کتاب اور سنت ہی نے ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی حجت ہے اور وہ ہے اجماع امت. وہ بھی کتاب و سنت کی طرح ہی حجت ہے, کیونکہ کتاب و سنت کو ماننا اجماع کو ماننا, اجماع کو ماننا کتاب و سنت کو ماننا. البتہ جو چوتھی چیز ہے اجتہاد, وہ آپشنل ہے. وہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی ہے. پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا اجتہاد ماننا ضروری نہیں ہے. اجتہاد ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. وہ آگے حدیثیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی. تو پہلی حدیث المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تم جماعت کو لازم پکڑ لو, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی ایسے کر کے, یہ بدعت ہو جائے گا. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق. اللہ ہماری شارک سے قریب ہے اپنی شان کے لائق. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ وہ جماعت نہ سمجھیں یہ جو جماعتیں آج کل بنی ہوئی ہیں. ہر بندہ جو اپنی پارٹی لادا کر کے وہ کہتا ہے جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. مسلمانوں کی جماعت, مسلمانوں کی فکر, صحابہ تابعین تبع تابعین کا اجماع. دوسری حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سیم ہی الفاظ ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. یعنی پوری امت ایک بات پہ اکٹھی نہیں ہوگی, ایسی کوئی بات کہ جو گمراہی پر مبنی ہو. تم جماعت کو لازم پکڑ لو, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ تو دو مرفوع حدیثیں ہو گئی. اب دو موقوف روایتیں یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں. اب وہ بات بھی یاد کر لیجئے, سنن ترمذی, سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو سیدنا عمر نے قاضی شریح جو تھے ان کو خط لکھا, حوالہ میں بتا چکا مصنف ابن ابی شیبہ سے, اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو. اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو. سنت میں بھی نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو, صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کیا اجماع ہے. اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو, اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. بجائے وہ بال کی کھال اتارنے کے پیچھے ہی ہٹ جاؤ اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے. لہذا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے فرضی مسئلے اپنی فقہ کے اندر لکھ کے تو امت کو کہا جی بتائیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 آدمی ہیں جنگل میں, 12 ہی ننگے ہیں, امامت کون کرے گا ان کی. تو الحمدللہ قرآن و سنت میں اس طرح کی بے حیا باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہوں گی. سنن دارمی کے مقدمے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سند سے اثر موجود ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی بندہ تھیوریٹیکل مسئلہ پوچھے کہ بتائیں اگر یہ ہو جائے تو کیا. وہ کہتے ہیں کہاں ہوا تب مسئلہ, اور جب ہوگا ہر بندے نے اپنا اجتہاد خود کرنا ہوگا. تو یہاں سے اجتہاد کا ثبوت بھی مل گیا, جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی. اور دوسری موقوف روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے, اور جس کو مسلمان برا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ بھی بری ہے. تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے. اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا
کہ چند ایک مسلمان مل کے کوئی بدعت شروع کر دیں اور کہیں جی ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ دین کا حصہ ہو جائے گی. اجماع جب تک نہیں ہوگا. اگر اہل حق مخالفت کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پر تو وہ بدعت ہی ہوگی, اجماع نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اب ایک بہت بڑا اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر, اور میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دیا تھا 12 ربیع الاول کے اوپر, 2 گھنٹے کا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پروگرام ہوا کریں گے. اس پہ پوری امت نے اجماع کر لی ہے اتنے حصے پر. سیرت النبی کانفرنسز ہو رہی ہیں, امام الانبیاء کانفرنس ہو رہی ہے, امام اعظم کانفرنس ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, شافع محشر کانفرنسز ہو رہی ہیں, فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز ہو رہی ہیں. یہاں تک امت نے اجماع کر لیا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے, خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں, اور ہمارے ادھر جیلم کی تو بدبختی میں نے خود دیکھا ہے, روزہ شریف کا پورا ماڈل گنبد کے نیچے جالیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور عورتیں سامنے بیٹھ کے ایسے دعائیں کر رہی ہیں خانہ کعبہ کے آگے دروازہ, ان کے ماڈل کے آگے کھڑے ہو. اور میں یہاں ایمانداری کی بات کروں کہ بریلوی علماء خود خلاف ہیں اس کے, لیکن بات یہی ہے کہ جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے پھر مولویوں سے بھی باہر ہو جاتی ہے. اب وہ ان کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں. گستاخ رسول کا تو فتویٰ ہماری نوک کے اوپر ہے نا, جس کو مرضی جب چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیں. تو اب وہ ان کے قابو سے بھی باہر ہو چکی ہے. تو وہ اس طرح کی جو چیزیں امت کے اندر آئی ہیں ان پر کوئی اجماع وغیرہ نہیں ہے. اب 3 پوائنٹ میں نے اس میں ایڈریس کرنے ہیں. پہلا تو میں ایڈریس کر چکا ہوں, اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام کی جو ڈکشنری ہے وہ 4 چیزوں پر ہے. اس میں سے 2 ایبسولوٹ ہیں, 2 ڈیرائیوڈ ہیں. ایبسولوٹ قرآن و سنت اور ڈیرائیوڈ اجماع اور اجتہاد. اور اس میں سے بھی اجماع کی جو پرائورٹی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر ہی داخل ہے, اجتہاد الگ سے ہے. وہ پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا ماننا ضروری نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن و سنت تو قیامت تک فکس رہیں گے, اجماع بھی فکس رہے گا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے اجماع کو آج کوئی نہیں بدل سکتا, سیدھی سی بات ہے. البتہ اجتہاد والے جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں تو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اس کے اوپر. ہر زمانے میں لوگ کریں گے, اجماع بھی ہر زمانے میں ہوگا, لیکن کوئی ایسا اجماع ہم قبول نہیں کریں گے جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے ٹکراتا ہوگا. یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے 300 سال کی گارنٹی پروفٹ نے خود دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں ایک کڑوی بات بھی ہے جس کو اگر تحمل سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی اجماع حجت ہوگا, انڈیویجول کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر اتفاق نہ کر لیں. اگر کسی صحابی کی رائے سامنے آئی اور صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا پھر ہم جمہور کو دیکھیں گے. اگر کسی صحابی کی انڈیویجول رائے سامنے آئی اور صحابہ نے اختلاف نہ کیا, ان کی اکیلے رائے, اس کے خلاف کوئی بات موجود نہیں ہے, تو وہ بھی پھر اجماع ہی تصور ہوگی. تو اس معاملے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحابہ کی گستاخی, ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. خلفاء راشدین کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لازم ہے. کیوں؟ تمام صحابہ کی سنت نہیں. وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ جی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے, اس کے تمام ترک جو ہے وہ محدثین کی نظر میں ضعیف ہے. وہ لاجیکلی بھی غلط ہے, وہ میں ابھی آج ثابت بھی کر دیتا ہوں. صحابہ کرام کی ہم جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے. صحابہ کرام کو ہم مانتے ہیں, صحابہ ہی مانتے ہیں, نبی کے درجے پہ نہیں ان کو رکھیں گے. ائمہ کرام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو صحابہ کے درجے پہ نہیں رکھیں گے. ہر بندے کا اپنا اپنا لیول ہے, اتنی ہی اس کی عزت کرنی ہے, نہ اس میں غلو کرنا ہے اور نہ توہین کرنی ہے. تو خلفاء راشدین کا اجماع حجت ہے. کیوں؟ اس پہ میں نے غور کیا تو مجھے ایک بات کھلی. وہ اس لیے کہ خلیفہ راشد جب بھی کوئی بات کرے گا پبلکلی رپورٹ ہو جائے گی, کیونکہ اوپن نہیں ہوگی.
صحابی کسی کونے میں جا کے کوئی بات کر دے وہ پبلک میں تو نہیں آئے گی. خلیفہ راشد جو ہے وہ پبلکلی لوگوں کے سامنے موجود ہے. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرے گا تو اس کو ٹوکنے والے لوگ موجود ہوں گے, لہذا اگر اس کی غلطی ہوگی تو وہ اصلاح کر لے گا. کہ یہ ایک ایسے معاملات موجود ہیں, جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی. تو ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بغاوت کی. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دی ہے تو جس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائے تو میرے باپ کا نہیں حکم مانا جائے گا اس معاملے میں. انہوں نے بغاوت کی, سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. رپورٹ ہو گیا تھا نا. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں بھی حج تمتع پہ پابندی لگا دی. تو سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو, وہ خط بخاری مسلم میں موجود ہے. یہ روایت چھپائی ہوئی ہے لوگوں نے. عبداللہ بن عمر کی تو سارے بتاتے ہیں, یہ کوئی نہیں بتاتا, حالانکہ یہ بخاری مسلم میں. اور سیدنا عثمان کو سیدنا علی نے لکھا میں کسی بھی شخص کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا, چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو. سیدنا عثمان بھی پیچھے ہٹ گئے. خود سیدنا علی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, مرتدین کو انہوں نے زندہ جلوا دیا آگ میں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے, اور فرمایا ہے کہ یہ آگ کی سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ اپنے بندوں کو یہ سزا دے سکتا ہے, مخلوق کو یہ سزا نہیں دے سکتی. تو جامعہ ترمذی میں آگے ڈیٹیل موجود ہے. سیدنا علی نے رجوع کر لیا, انہوں نے نہیں آگے سے حدیث سنائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کہ میں خلیفہ راشد ہوں تو میری سنت پہ عمل کرو. ظالم لوگ تیسری اور چوتھی صدی کے مولویوں کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کے اندھا دھن پیروی کرنی شروع کر دیں, اور صحابہ کرام تو خلفائے راشدین کے بارے میں نہیں تھے کرتے اندھا دھن پیروی. وہاں تو حدیث بھی موجود ہے, امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کے بارے میں تو حدیث بھی کوئی نہیں موجود بائی نیم. ان بزرگوں کی ہم توہین نہیں کرتے, الحمدللہ ان کی اسلام کے لیے خدمات ہے, لیکن ان بزرگوں کے نام پر جو فرقے بنائے گئے ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کے نام کے اوپر جو کرسچینٹی نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی ہمیں اس سے اختلاف ہے. تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا. اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر کہ اجماع اہل حق کا ہوگا. اگر اہل باطل اہل حق کی مخالفت کریں گے وہ اجماع ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کتاب استتابت المرتدین, حروریہ کے بارے میں, خوارج کے بارے میں. وہ سیدنا علی کو کافر کہتے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, کہتے تھے 3 ایکسز آف ایول ہے, علی, معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین, اور تینوں کو قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا. بائی چانس سیدنا علی ہی اس دن باہر آئے تھے نماز کے لیے, باقی 2 آئے نہیں, وہ بچ کے سیدنا علی کو شہید کر دیا. وہ شہید کرنے والا وہ کافر نہیں تھا, سیدنا عمر کے دور میں اس نے بڑی فتوحات کی ہوئی تھی ابن ملجم نے, لیکن تعویل کی غلطی لگ گئی تھی اس کو, اور سیدنا علی کے قربان جائیں. سیدنا علی نے خوارج کے ساتھ جنگ کی, نہروان پہ شکست فاش دی, پھر خوارج کے جنازے بھی خود پڑھائے. تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے, انہوں نے فرمایا یہ مجھے کافر سمجھتے تھے نا, میں تو ان پر ان کی تکفیر نہیں کرتا. آج لوگ اللہ عنہ باتھ روموں میں لکھا ہوا شیعہ کافر, فلانا کافر, فلانا کافر. ظلم کی انتہا ہے. اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں آپ, اس پہ آپ کو حق حاصل ہے, لیکن اس کی تکفیر کرنا یہ ظلم ہے, یہ خوارج کا طریقہ ہے. اب خوارج کئی معاملات میں صحابہ کرام سے ہٹ گئے تھے, تو انہوں نے اگر مخالفت کی تو اس سے اجماع نہیں ٹوٹے گا. منکرین زکات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے ساتھ مخالفت کی تو اس سے امت کا اجماع نہیں ٹوٹے گا. ہے تو مسلمان ہی تھے نا وہ, جن کے خلاف سیدنا ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ قتال کیا, تو اجماع نہیں ٹوٹے گا معتزلہ سے, روافض سے یا خوارج کے ساتھ, ان کی وجہ سے اجماع نہیں ٹوٹے گا اہل حق کا. اب آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے گی. وہ حدیث پوری اس طرح ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اشک بار ہو گئے, اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہم سے
الوداعی گفتگو کر رہے ہیں اور فرمایا میرے بعد تم بہت فتنے دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. بڑے اختلاف تم دیکھو گے. الحمدللہ جب بھی اختلاف ہوا ہے ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں، چاہے منکرین زکات والا معاملہ ہو، ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. سیدنا عثمان کے دور کے اندر ان مسلمانوں کا خروج سیدنا عثمان کے خلاف اجتہادی غلطی کی وجہ سے ہو، باغیوں کا، ہم ان کو کافر نہیں کہتے لیکن سیدنا عثمان کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے سیدنا علی کے خلاف جو خوارج نے خروج کیا یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، ہم ان تمام معاملات کے اندر سیدنا علی کے ساتھ ہیں. اور اس میں ہمارا پورا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہوا ہے الحمدللہ. رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. تو ہم علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہیں، ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. اب اس ٹاپک کے آخر میں 17 مثالیں میں پیش کروں گا اجماع کی، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اجماع ہی اس کے لیے ایک دلیل ہے ہمارے پاس. 17 کا فگر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، اور 17 بھی پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. 12 جو ہیں وہ پرانے مسائل ہیں اور 5 اس دور کے 14ویں اور 15ویں صدی کے اجماع ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور 12 اور 5 کی نسبتیں بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو پہلی مثال اجماع کی وہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 6 مہینے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر اجماع ہو گیا صحابہ کا، سیدنا علی کے بیعت کرنے کے بعد. وہ پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں موجود ہے. اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات ہو گئے تھے. سیدنا ابوبکر نے بھی معذرت کی سیدنا علی سے، سیدنا علی نے بھی معذرت کی سیدنا ابوبکر سے. وہ ڈیٹیل ہے، وہ آج موضوع نہیں ہے. تو یہ پہلی مثال ہے اجماع کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، آپ نے تو قرآن کو بنایا تھا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. تو یہ ہے وصی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. ادروائز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وصی پرسنالٹیز ہوں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ ہے وصی کتاب اللہ. تو صحابہ کا اجماع، یہ پہلا اجماع ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر. دوسرا اجماع اسی کانٹیکسٹ میں اس کو آپ شامل کر لیں کہ اس پہ بھی اجماع ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے، وہ حدیث بھی موجود ہے. اس کے بعد ملوکیت ہے، خلافت راشدہ نہیں ہے. دوسرا اجماع ہے قرآن پاک کو کتابی شکل میں ایک جگہ پر لے کر آنا. اس کا آغاز کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کا کنکلوژن ہوا پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر، مصحف عثمانی. یہ دوسرا اجماع. تیسرا اجماع کہ صحابہ کی مرسل روایتیں حجت ہیں. مرسل کہتے ہیں عربی میں چھوٹا ہوا، جس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہو. یعنی اگر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیے بغیر اپنے ریفرنس سے کوئی بات ان کے پہنچے کہ سیدنا ابوبکر نے فرمایا یا سیدنا عمر نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن نہ کریں، تو وہ بھی حجت ہوگی تا وقت کہ اس میں اختلاف نہ آ جائے. اختلاف آ جائے گا تو پھر حجت نہیں رہے گی. چوتھا اجماع قرآن پاک پہ اعراب لگانا. یہ صحابہ کے اینڈ دور میں ولید بن عبد الملک کے حکم سے حجاج بن یوسف ظالم اور فاسق شخص کی ذمہ داری لگائی. اس نے اس وقت ظاہر ہے کہ وہی تھا، رسپانسبلٹی اس کی لگی، تو اس نے قرآن پاک پہ اعراب لگائے تاکہ جو نیو مسلمز ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو. اس پر اجماع ہو گیا. پانچواں اجماع جو 30ویں صدی کے اندر آ کے ہوا ہے، یہ مسئلہ صحابہ تابعین تبا تابعین میں آپ کو نہیں ملے گا. وہ ہے کہ قرآن پاک غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ حادث نہیں قدیم ہے.
یہ معتزلہ کا فتنہ جب اٹھا، انہوں نے کہا قرآن اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کے خلاف امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری وہ کھڑے ہوئے الحمدللہ، اور حالانکہ اس وقت وہ اکیلے ہی تھے، باقی لوگ ان کے ساتھ اس طرح شامل نہیں ہوئے، مخالفت تو نہیں کی، لیکن وہ مجاہد بندہ اکیلا ڈٹا رہا، اور آج الحمدللہ پوری امت نے اجماع کیا ہے. کیا اہل سنت، کیا اہل تشیع. اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن پاک پہ بھی اجماع ہے. یہ جو مشہور ہے پبلک کے اندر کہ شیعہ کے کچھ 40 پارے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے بھائی. یہی قرآن ایران سے بھی چھپ رہا ہے، یہ جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے، یہی مصحف، ایک ہی کاپی رائٹس ہیں. اور طلحہ یاسین نے جو لکھا ہوا ہے وہ ایران والوں نے بھی لیے ہوئے ہیں، سعودی عرب والوں نے. یہ پبلک کے اندر باتیں مشہور ہیں. وہ قرات کے اختلافات کو قرآن کی تعریف مانتے ہیں. قرات کا اختلاف تو ہماری بخاری کے اندر بھی موجود ہے، وہ ڈفرنٹ چیز ہے. قرآن پاک 7 قرات کے اندر نازل ہوا ہے، لیکن ہے یہی مصحف. لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ ہم کبھی شیعہ کے مکتبے سے قرآن کھول کے دیکھ ہی لیں کہ ان کا قرآن کیا ہے. اسی طریقے سے شیعہ کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جی اہل سنت جو ہے یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ مولویوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے دین سارا، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں. چھٹا اجماع جو ہے وہ تراویح کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سے ثابت نہیں، سیدنا عمر کے شروع کے دور میں ثابت نہیں ہے. ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کو ایڈریس کیا رمضان والے اپنے لیکچر میں. جو 20 نمبر اختلافی مسئلہ موجود ہے اہل سنت پاک .com پہ، 20 تراویح والا، کہ 20 تراویح کے بارے میں کیا ہے معاملہ، تراویح کی اصل تعداد کتنی ہے، اور ارمین میں کیوں 20 تراویح ہوتی ہیں اور کیا مسئلہ ہے، اس کو میں نے ڈیٹیل سے اس میں ایڈریس کیا. تو تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، گھر بھی پڑھ سکتے ہیں. اجماع کی یہی خوبصورتی ہے، اجماع کبھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. اگر یہ اجماع ہو جاتا نا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جس نے گھر پڑھی اس کی تراویح نہیں ہے، پھر ہم اس اجماع کو نہ مانتے. اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو. یہ بعض لوگوں نے پکھنڈ مچایا ہوا ہے، وہ مناظروں کے اندر کہتے ہیں جی ہم اس اجماع کو نہیں مانتے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو. یہ اسی طرح ہے جی ہم اس مچھلی کو نہیں مانتے جو ہوا میں رہتی ہو. مچھلی رہتی پانی میں، اجماع ہمیشہ ہوتا ہی کتاب و سنت کے حق میں. حضور گارنٹی دے رہے ہیں کبھی خلاف نہیں ہوگا. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اجماع خلاف ہو جائے گا؟ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ فلاں معاملے میں اجماع نہیں ہے، یہ آپ کو حق حاصل ہے، کوئی اختلافی قول لے آئیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جس پہ اتفاق ہو چکے آپ کہیں گے جی میں نہیں اس کو مانتا، کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوا. جیسا کہ بعض غیر مقلدین کرتے ہیں. غیر مقلد اور اصحاب الحدیث یا اہل سنت میں فرق ہے. ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں معاذ اللہ. ہم قرآن پاک کو اور سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین سلف کے منہج کے اوپر مانتے ہیں. ایک انڈیویجول کے پیچھے نہیں چلتے، سلف کا فہم لے کے سب کے سب کا. ایک انڈیویجول کو تو غلطی لگ سکتی ہے، اجماع کو غلطی نہیں لگے گی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے. ساتواں یہ ہے ذرا تھوڑا سا لطیفہ، وہ ہے بھینس کا حلال ہونا. یہ اکثر آپ سوال سنتے ہوں گے اہل بدعت سے، جی بھینس بتائیں کہاں حلال ہے قرآن و سنت سے. اور بھائی اجماع ہے، کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپیہ دیں گے بھینس کا حلال ہونا ثابت کریں. ہم 2 لاکھ روپیہ دیں گے آپ بھینس کا حرام ہونا ثابت کریں. جس کے بارے میں حرام کا حکم نہیں آیا امت نے اجماع کیا. اور بےچارے یہ چونکہ علمی طور پہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ عرب کے اندر جانور ہوتا ہے گائے. وہی جانور جب ہمارے سب کانٹیننٹ برصغیر میں آتا ہے تو وہ بھینس ہے. ہر علاقے کے جانور مختلف ہوتے ہیں. پہاڑی بکرا، چھترے والا بکرا اور دوسرے عام بیتل بکرے، فرق ہے بھائی. آپ کو کہنے بتاؤ جی بیتل بکرا اور چھتر، یہ تو آپ امام حنیفہ سے بھی نہیں دکھا سکتے تھے. انہوں نے کہ ان کو پتا ہوگی یہ قسم ہے. تو بکری کی قسم، اس طرح گائے کی قسم میں ہی بھینس بھی داخل ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کہ فلاں نے آ کے بتایا؟ قرآن پاک میں آیا ہے کہ مویشی آپ کے لیے حلال ہے. جتنے مویشی ہوں گے، کتنی قسمیں ہوں گی، چاہے قرآن و سنت میں ان کا نام نہ بھی آئے ہوں تب بھی وہ حلال ہوں گے. 8ویں مثال کہ مردے کو قبلہ رخ لٹانا، میت کو قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنا، اس پر کوئی قرآن و سنت کے اندر دلائل موجود نہیں ہے، اس پہ اجماع ہی ہے الحمدللہ. 9ویں چیز جو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے لیکن صحیح حدیث سے نہیں، وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا. اس پر ہے اجماع، بچے کے کان میں اذان دینا. 10واں
دو سجدوں کے درمیان ہاتھ دونوں زانوں پر رکھنے ہیں، اس پہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. یہ وہ کہتا نہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک حدیث سے نماز بتائیں، تو ہم حدیث سے بتائیں گے. حدیث نے اجماع کو حجت کہا ہے. تین چیزیں لی جائیں گی، قرآن، سنت، اجماع. تو یہ اجماع سے ثابت ہے، مسلمانوں کا عملی تواتر ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ہاتھ زانوں پہ رکھنے ہیں. تشہد کا تو حدیثیں موجود ہے کہ زانوں پہ رکھنی، اس کے بارے میں نہیں ہے. اور اس میں میرا اپنا بھی اس معاملے میں اجماع یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے پر. یہ چند عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ معاملات اٹھائے، اور وہیں شیخ البانی نے ان کے خلاف لکھ بھی دیا کہ بدعۃ نجدیۃ، یہ نجدیوں کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. پوری امت کا اتفاق ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں. اہل سنت کے سارے گروہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل تشیع، سب کے سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں. پوری امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے. بلکہ سنن نسائی کے اندر جو 860 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اس میں اشارہ بھی اس چیز کا موجود ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے. یہ ایک علیحدہ سے علمی بحث ہے، اس میں بھی اجماع ہے. 11واں یہ ہے کہ کہکہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہکہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو کے بارے میں اختلاف ہے، حنفی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ ضعیف روایتیں ہیں. بل اجماع ادھر تک تو موجود ہے کہ کوئی شخص نماز میں کہکہ لگا لے تو اس کا جو نماز والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، نماز دوبارہ سے شروع کرے گا. 12واں اجماع یہ ہے جو بھی بعد میں ہوا، تیسری، چوتھی، 5ویں صدی ہجری، بلکہ 6 تک جا کے ہوا. وہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متفقن احادیث جو ہے، متفقن علیہ احادیث پرٹیکولر، اور صحیح بخاری اور مسلم کی علیحدہ سے بھی متفقن علیہ تو ہے ہی ہیں، علیحدہ سے جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہیں، اقوال نہیں، تعلیقاً روایتیں نہیں، صرف مرفوع احادیث بخاری اور مسلم کی، وہ تمام کی تمام قطعی الصحت ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر اجماع لکھا ہے. یہ تو ہوگی 12 مثالیں ہمارے پرانے دور سے. اب نئے دور کی 5 مثالیں، یعنی مثال نمبر 13، وہ 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے اندر ابھی بالکل لیٹسٹ اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ اسلام سے خارج ہے. چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو وہ پیغمبر مانتا ہو، چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو وہ امتی نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو اس کذاب کو، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس پہ اجماع ہے. قادیانی فرقہ یہ اسلام سے خارج ہے. یہ اجماع جو ہے ابھی 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر آ کے ہوا ہے. مثال نمبر 14 ہے کرنسی نوٹ کے اوپر. احادیث میں تو یہی ملتا ہے کہ آپ نے بکریوں کی زکات دینی ہے تو اس میں سے بکریاں دینی ہیں، سونے کی زکات دینی ہے تو اس میں سے سونا ہی توڑ کے دینا ہے، چاندی کی زکات دینی ہے چاندی دینی ہے. لیکن سونا، چاندی، ان بکریوں، ان تمام چیزوں کے عوض نوٹ کی شکل میں بھی زکات دی جا سکتی ہے. اس پہ بھی امت کا اجماع ہے. قرآن و سنت میں ظاہر ہے یہ بات ہی کو نہیں موجود ہوگی. اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہم مقلد ہے تو امام حنیفہ سے دکھائے نا کرنسی نوٹ کا، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. اجماع جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اجماع ہوگا، اجتہاد آپشنل ہوگا. تو اجماع ہوا ہے کرنسی نوٹ کے اندر بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. 15 نمبر مثال، اس پر بھی اجماع ہوا ہے کہ قالین والی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں لے کے نہیں جانی. ویسے احادیث درجنوں موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر، باقی سنن اربعہ کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتیوں سمیت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. ابھی بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں سیاچین میں جوتیوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. لیکن جن مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، صفائی کا اہتمام ہے، ان مسجدوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. جنازہ گاہ میں آپ جوتیوں سمیت پڑھیں بے شک، وہاں تو قالین تو نہیں ہوتا، وہ اوپن میدان میں جنازے ہوتے ہیں یا عید کی نمازیں ہوتی ہیں. اگر اس طرح کا مسئلہ ہو، اگر دریے اور قالین نہ بچھے ہوئے ہوں تو جوتیوں سمیت پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس پہ اجماع ہو گیا ہے کہ اگرچہ وہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہ اجماع ہے کہ قالین والی مسجد میں جوتی لے کے نہیں آئیں گے، گندی جوتی. ہاں اگر بالکل صاف جوتی ہے، جیسے آج سے 20 25 30 سال پہلے طواف کعبہ کے دوران اتنی زمین تپ جاتی تھی جب تک وائٹ ماربل نہیں لگا تھا، تو لوگ علیحدہ سے نئے جوڑے لے جاتے تھے. بالکل وہ علیحدہ سے طواف کے لیے انہوں نے جوڑے رکھے ہوتے تھے. جس طرح آج ہم موزے بھی پہنتے ہیں، بھی جوتوں کی ایک شکل ہے، وہ آپ پہن سکتے ہیں، لیکن وہ باہر نہ آپ ان کو استعمال کریں. تو اس پہ بھی اجماع ہے. 16واں اجماع وہ ہے لاؤڈ سپیکر کے اندر نماز. پہلے تو مولوی پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے تھے لاؤڈ سپیکر کے. شیخ اشرفی تھانوی صاحب بھی، ہم ان کی نیت پہ نہیں شک کرتے، مطلب انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایسا فتویٰ دیا ہوگا کہ یہ شیطانی آواز ہے. احمد بریلوی صاحب کا بھی یہ فتویٰ ہے، اور خود اب احمد بریلوی صاحب کے اپنی گدی سے ان کے اپنے شاگردوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا.
جو بندی علماء نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا. تو لاؤڈ سپیکر کے اوپر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھائی جا سکتی جب پبلک زیادہ ہو. لیکن یہ جو تماشا ہے نا کہ 4 نمازی پیچھے کھڑے کر کے باہر کا لاؤڈ سپیکر کھول کے پوری دنیا کے اندر جو شور مچایا ہوتا ہے، اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے. یہ زیادتی والی بات ہے. تو اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے. 17واں اور آخری اجماع. ہاں جی، اب دل تھام لے آؤ، یہ میں نے آخر میں رکھا ہوا تھا اور انشاءاللہ اجماع ہو چکا ہے اس پہ. جو لوگ پہلے بڑے فتوے لگاتے تھے نا، اب وہ ہٹتے ہی نہیں ٹی وی کے آگے سے. اور وہ ہے کہ ویڈیو فلم بنانا یہ جائز ہے. ویڈیو فلم، تصویر کی نہیں بات کر رہا، ویڈیو فلم کی بات کر رہا. تصویر کے اوپر ابھی سخت اختلاف موجود ہے کہ جو سٹل تصویر ہوتی ہے، لیکن جو موونگ ہے اس کے اوپر الحمدللہ اجماع ہو چکا ہے امت کا. آج کی تاریخ کے اندر تمام علماء، ایون الیاس قادری صاحب جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی، ٹی وی کی تباہ کاریاں، پورے پورے درس دیے لوگوں کے، ہاکے مروا کے انہوں نے ٹی وی توڑوائے، لیکن میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ جب اس معاملے میں رجوع کیا، پھر انہوں نے ریٹن فارم کے اندر اپنا رجوع لکھا اور 40 کے قریب علماء بریلوی سے فتوے لیے کہ میرا موقف پہلے غلط تھا، میں رجوع کرتا ہوں. اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ٹی وی کے معاملے میں، ویڈیو کے معاملے میں غلو کیا. اب ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آج سے پہلے مجھے یاد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں مطلب بڑے عجیب و غریب فتوے آنے شروع ہو گئے. جی یہ تو جناب حرام کام کر رہا ہے، ویڈیو بنوا رہا ہے. اب میں نام نہیں لیتا ان مولویوں کے کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا. اب وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آ کے. ایک زمانہ تھا کہ پیٹھ کے پیچھے کیمرہ رکھ کے وہ اپنے انٹرویو ریکارڈ کرواتے تھے، اب سامنے رکھ کے کرواتے ہیں. لیکن مجھے ان پہ دکھ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اعلانیہ توبہ نہیں کی اپنے اس گناہ سے جو انہوں نے اہل سنت کے علماء کے اوپر حرام کاری کے فتوے لگائے تھے پہلے. اس میں الیاس قادری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن ان کو میں کہتا ہوں یہ مجرم لوگ ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کے علماء کے بارے میں زبان درازیاں کی، ان کو ممبروں کے اوپر باتیں کی کہ حرام کاری کرتے ہیں ویڈیو بنا کے. اب یہ خود ویڈیو بنوا رہے ہیں اور بڑی بڑی دفاع کونسل کانفرنسز کے اندر ویڈیو اور تقریریں آ رہی ہیں، لیکن کسی کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میں اعلانیہ طور پہ توبہ کروں میں نے اہل سنت کے علماء پہ فتوے کیوں لگائے. توبہ کریں ریٹن میں. اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوگی. تو اگر یہ بات وہاں تک پہنچے ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جرم معاف نہیں ہوا، جو کچھ آپ نے اہل سنت کے علماء کی بدنامی کی، اصحاب الحدیث کی، کتاب و سنت کے منہج کے ماننے والے لوگوں کی، اب شرم کریں اور اس پہ اعلانیہ توبہ کریں. تو یہ ہو گیا ہمارا اجماع والا ٹاپک، الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں کور ہو گیا. اللہ ہی کرے سیدھا. اور ایک امید کی کرن ہے کہ وہ امام مہدی جب آئے تو تب معاملہ کوئی اجماع ہو جائے. امام مہدی پہ بھی اجماع ہوگا. یہ بھی آپ ایک اور اجماع بھی سن لیں جو بھی ہونا ہے، میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں اجماع ہونا ہے امام مہدی کے اوپر. پہلے تو یہ ہوا ہے اجماع کہ امام مہدی نے آنا ہے. نزول عیسیٰ پہ بھی اجماع ہے الحمدللہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.